اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 97 اور 98۔ ومن اور جسے یہد اللہ ہدایت دے دے اللہ تعالی، فہو المہتدی پس وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل اور جسے وہ بھٹکا دے، فلن تجدا پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہم ان کے لیے، اولیاء مددگار، من دونہ اس کے سوا۔ ہدایت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح فرمائی ہے کہ اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی، اور کون لوگ ہیں جو گمراہی پر اڑے رہتے ہیں ان کی صفات بھی بارہا بیان کی گئیں۔ اب جو لوگ صاحب ہدایت ہیں ان کا انجام تو بہت اچھا ہونے والا ہے، اور جو لوگ گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم انہیں جمع کریں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے چہروں پر۔ قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، اور لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر بھلا چہروں کے بل کیسے چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں پیروں پر چلا رہا ہے اسی طرح روز قیامت ایسے لوگوں کو چہرے کے بل چلائے گا۔ اس چہرے کی اس دنیا میں ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں، اسے صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسے بنا سنوار کر رکھتے ہیں۔ سارے جسم میں سب سے اہم چیز چہرہ ہی ہوتا ہے، اور روز قیامت انسان کی رسوائی کا کیا عالم ہوگا جب وہ اس چہرے کے بل چل رہا ہوگا۔ عمین اندھے، و بکمن اور گونگے، و سما اور بہرے۔ اب یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اپنی زبان حق کی گواہی کے لیے، اور اپنے کان اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ رکھتے ہوئے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور قیامت کے دن ان کو ان نعمتوں کی ناقدری کی سزا یہ دیں گے کہ ہم ان کو منہ کے بل اس حال میں گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے کہ یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ دوسری جگہ پر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ روز قیامت ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، قوت سماعت اور بصارت عطا فرمائی ہے، حق گوئی کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو حق کی تلاش کے لیے استعمال نہیں کرتا، حق کی گواہی کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ کلما خبت جب بھی دھیمی پڑنے لگے گی، زدناہم سعیرا ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے، کہ جہنم میں جانے کے بعد جب بھی آگ میں کوئی دھیما بن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھڑکا دیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ذالک جزاؤہم یہ ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا اس لیے کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا۔ تو یہ سزا کے مستحق اس لیے بنے ہیں کہ قدم قدم پر ہماری قدرت
اور حیات بعد الممات کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں اور بڑے تن تنے کے ساتھ یہ کہتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں، اذا کننا جب ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور ریزہ ریزہ، اِنَّا تو کیا ہمیں لمبعوثون ضرور اٹھایا جائے گا، خلقن جدیدہ نئی تخلیق کے ساتھ، یعنی ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا۔ یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے اور گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو بھلا اثر نو کون پیدا کرے گا ہمیں؟ یہی خیال ان کے ذہنوں میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان کے نزدیک محال ہے، ناممکن ہے، اس کو ممکن کر دکھائے گا، ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور بالآخر انہیں اس کی سزا ملے گی کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیوں نہیں کیا۔ دعا گو ہیں مالک کریم سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وما علی الا البلاغ۔